میں ہوں ایکسپریس ڈیجیٹل کراچی سے احتشام مفتی۔ دنیا کو مہنگائی کی ایک نئی لہر کا سامنا ہے۔ امریکہ اور بڑی معیشتوں کے درمیان تجارتی جنگ نے سنہری دھات یعنی سونے کو نیا بادشاہ بنا ڈالا ہے، جس کے نتیجے میں سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے اور اس کے اثرات ہر جگہ محسوس کیے جا رہے ہیں۔ تو کیا ڈالر کی حکمرانی ختم ہونے والی ہے اور پاکستان میں سونے کی قیمت کہاں تک جا سکتی ہے؟ اس کا تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ امریکہ نے چین، یورپ اور میکسیکو کی درآمدات پر 10 سے 25% تک اضافی ڈیوٹی عائد کر دی ہے۔ رد عمل میں ان ممالک نے بھی امریکی مصنوعات پر بھاری ڈیوٹیز لگا دی ہیں۔ تجارتی جنگ کا یہ نیا محاذ عالمی سطح پر معاشی ہلچل مچا چکا ہے۔ نئی ٹریڈ وار کے اثرات کیا ہوں گے؟ عالمی مہنگائی نے ایک بار پھر سر اٹھا لیا ہے۔ سرمایہ کار اپنے اثاثے محفوظ بنانے کے لیے دھڑا دھڑ سونے میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سونے کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ بین الاقوامی جو اثرات ہیں وہ خاص طور پہ جو امریکی انتظامیہ نئی آئی ہے، اس نے جو ٹیکسز لگائے ہیں بہت سے 25%، 20% کئی چیزوں کے اوپر، اس کے جواب میں پھر ان کنٹریز نے بھی لگائے ہیں، چائنا نے بھی لگائے ہیں، کینیڈا نے بھی لگائے ہیں۔ تو اس کشمکش میں سونے کی کموڈیٹیز جو ہے نا وہ ایک دم اوپر گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان فیوچر جو ہے وہ مجھے بہت جلد جو ہے وہ یہ 3200 کے اوپر نظر آ رہی ہے، اور اگر انہوں نے کوئی مزید اس کے اندر ٹیکسیز میں اور دنیا بھر میں نہیں کیا تو ہو سکتا ہے اس سے بھی اوپر چلی جائے۔ ایک ہفتے میں عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت $78 بڑھ کر $2988 فی اونس کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، اور اس کا اثر پاکستان میں بھی آیا۔ پاکستانی صرافہ مارکیٹ میں فی تولہ سونا $8000 مہنگا ہو کر $3,14,000 پر پہنچ چکا ہے، جبکہ 10 گرام سونا $2,69,204 کی سطح پر آ گیا ہے۔ چائنا کافی یہ کہ خرید رہا ہے، اور اب اس نے تھوڑی سی کمی کری ہے، مگر اس نے کافی گولڈ جو ہے وہ خریدا ہے۔ انڈیا نے کافی گولڈ خریدا ہے، اس سے بھی اس کے اوپر اثرات جو ہیں وہ ایک دم اوپر گئے ہیں۔ مگر ابھی اور جو میٹلز ہیں وہ ذرا ابھی نہیں بڑھی ہیں، جیسے پلاٹینیم ہے، اس میں 1% کمی آئی ہے۔ سلور اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے، 33.21 اس کا پر اونس ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ سلور میں بھی تیزی آئے گی ابھی تھوڑے عرصے میں، اور سلور بھی بہت اوپر جائے گی۔ سونے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ کسی ملک کی پالیسی یا افراط زر پر منحصر نہیں ہوتا۔ اگر کسی بحران میں ڈالر کی ویلیو گر بھی جائے تو سونا اپنی ویلیو برقرار رکھتا ہے۔ اس لیے ممالک اپنے زر مبادلہ کے ذخائر میں گولڈ کا تناسب بڑھا رہے ہیں۔ ڈالر اور سونے کا تو دیکھیں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ وہ سونے کی پرائزیں جو ہیں وہ ہمیشہ امریکہ کی اکنامی جب بھی خراب رہی ہے سونا اوپر گیا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ اگر ماضی میں آپ جائیں تو 1982 میں سونا $245 سے ایک دم $1350 تک گیا تھا، اور اس کی وجہ امریکن اکنامی کی یہ کہ بہت تھی۔ تو آج تو اس سے بہت زیادہ خراب ہے اس کی اکنامی جو ہے۔ چین اور روس بھی اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو ڈالر کے بجائے سونے اور دیگر کرنسیوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ کئی ممالک کی سونے کی خریداری اس خوف کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ ڈالر مضبوط ہو جائے گا، بلکہ وہ اپنی معیشت کو امریکی پالیسیوں کے اثر سے آزاد رکھنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ یہ ایک طویل المدتی حکمت عملی ہے جس کا مقصد معاشی خود مختاری کو محفوظ بنانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سونے کی قیمتیں مزید بڑھیں گی؟ کیا ڈالر کی حکمرانی ختم ہونے والی ہے؟ اور اس تجارتی جنگ کا اگلا وار کون کرے گا؟ یہ فیصلہ آنے والے دنوں میں ہوگا۔